This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning lesson 2 of science book 5. This is going to be my third lecture and third audio. So let us start with the next topic, which is decomposition. Well, dear teachers, there are certain microorganisms, certain bacteria and fungi which act as decomposers. So what are decomposers and what is decomposition? Let's understand this. Decomposers are tiny living things like bacteria and fungi that break down the organic molecules of dead plants, animals, and waste into simpler substances. The rate of decomposition increases with the increase in temperature, humidity, and oxygen. These microorganisms help clean the environment and return nutrients to the soil. So let's understand these 3-4 sentences which I have uttered. So dear teachers, decomposers, یہ بیکٹیریا اور فنجائی، کچھ بیکٹیریا اور فنجائی ایسے ہوتے ہیں جو ڈیڈ میٹر جو ہے، جیسے ڈیڈ پلانٹس ہیں اور ڈیڈ اینیملز ہیں، ان کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، ان کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں، ان کے اندر جو آرگینک مالیکیولز ہوتے ہیں ان کو توڑتے ہیں اور ان کو سمپلر کمپوننٹس میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ان کو اپنی فوڈ بنا لیتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں. وہ سمپلر سبسٹانسز ہیں. اور اس کے علاوہ جب یہ عمل یہ کر رہے ہوتے ہیں ڈیکمپوزیشن کا، بریک ڈاؤن کا، فرام کمپلیکس آرگینک مالیکیولز ٹو سمپلر سبسٹانسز، اس وقت گیسز بھی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن گیس، اور نیوٹرینٹس بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو سائل کے اندر چلے جاتے ہیں، وہی نیوٹرینٹس، اور وہ نیوٹرینٹس جو سائل کے اندر چلے جاتے ہیں وہی نیوٹرینٹس پھر دوبارہ ہمارے جو پلانٹس گرو کرتے ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہیں، اور وہ پلانٹس جو ہیں وہ ہیلدی ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، گرو کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب یہ جو ڈیکمپوزیشن ہے اس کا ریٹ وہ ڈپینڈ کرتا ہے 3 چیزوں پہ. ایک ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی اور ایئر پہ. ٹھیک ہے. اگر ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو ڈیکمپوزیشن زیادہ ہوگی، اس کا ریٹ زیادہ ہوگا. اگر ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگی ڈیکمپوزیشن زیادہ ہوگی، اور اگر آکسیجن یا ایئر زیادہ ہوگی تو ڈیکمپوزیشن زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ مائکرو آرگنزمس جو بیکٹیریا اور فنجائی میں ہوتے ہیں یہ کتنے آپ کے فرینڈلی ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو جتنے جانور مرے ہیں وہ سارے زمین پر پڑے ہوتے، جتنے درخت گرے ہیں وہ سارے زمین پر پڑے ہوتے. آپ کو تو زمین پر چلنے کے لیے جگہ ہی نہ ہوتی. انوائرمنٹ اتنی گندی ہوتی کہ یہاں پہ لائف کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ زندگی یہاں پہ قائم رہ بھی سکتی ہے زمین کے اوپر. اگر یہ ڈیکمپوزرز نہ ہوتے، فنجائی اور بیکٹیریا، تو ہماری اس انوائرمنٹ کو کلین کون کرتا؟ یہ جانور جو مر جاتے ہیں ان کو ڈیکمپوز کون کرتا؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا ان کا رول ہے انوائرمنٹ کو کلین کرنے میں. اور یہ جو نیوٹرینٹس پلانٹس کے اندر ہوتے ہیں اور ڈیڈ اینیملز کے اندر ہوتے ہیں ان کو واپس زمین میں ریٹرن کرنے کے بھی یہ ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو اپنی فوڈ بھی وہاں سے لیتے ہیں، دوسرا کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن گیس، آکسیجن کہہ دیا، نائٹروجن،
گیس جو ہے یہ ریلیز کرتے ہیں، وہاں سے وہ انوائرمنٹ میں ریلیز ہوتی ہے، اور سائل کے اندر نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ان کو ریٹرن کرتے ہیں، وہی نیوٹرینٹس جو سائل کے اندر سے ہی نکلے تھے ان پودوں کے اندر موجود تھے، اور ان پودوں کو ان جانوروں نے کھایا تھا، ان میں موجود تھے، وہی نیوٹرینٹس واپس پھر سائل کے اندر ان ڈیکمپوزز کی وجہ سے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہیلپ فل ہے. تو یہ جو میں نے 2-3 سینٹینسز پڑھے تھے ان کی یہ ایکسپلینیشن ہے. تو ان کا رول آف مائکرو آرگنزمز ایز ڈیکمپوزرز اگر ہم دیکھتے ہیں، دے فیڈ آن ڈیڈ پلانٹس اینڈ اینیملس. ان کی خوراک ہی ڈیڈ پلانٹس اور اینیملس ہیں، ان پر فیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دے بریک ڈاؤن دا باڈیز انٹو ٹائنی یوزفل پارٹیکلس. بہت بڑی باڈی، بھینس مر جاتی ہے، گائے مر جاتی ہے، ہاتھی مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی اتنی بڑی باڈیز جو ہیں ان کو وہ بریک ڈاؤن کر کے ٹائنی بہت چھوٹے چھوٹے یوزفل پارٹیکلز میں چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوز پارٹیکلز گو بیک انٹو دا سوائل، وہ پارٹیکلز واپس زمین میں چلے جاتے ہیں، اینڈ ہیلپ پلانٹس گرو اگین، اور پھر پودوں کو دوبارہ اگنے میں مدد دیتے ہیں. تو یہ پروسیس سارا جو ہے اس کو کہتے ہیں ڈیکمپوزیشن. دس پروسیس از کالڈ ڈیکمپوزیشن. تو یوزفل ایفیکٹس کیا ہیں ڈیکمپوزیشن کے؟ یہ میں نے آپ کو ویسے تو بتا دیے، مگر 1 by 1 اگر میں کہوں 1 2 3 4 تو وہ یہ ہیں. نمبر 1، ڈیکمپوزیشن ایڈز نیوٹرینٹس ٹو دا سائل، یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2، ڈیکمپوزیشن ہیلپس پلانٹس گرو بیٹر. نمبر 3، ڈیکمپوزیشن ریسائیکلز ویسٹ. جتنا ویسٹ ہے اس کو ریسائیکل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4، ڈیکمپوزیشن کیپس نیچر کلین. یہ نیچر کو کلین رکھتی ہے ڈیکمپوزیشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نمبر 5، ڈیکمپوزیشن ہیلپس ان میکنگ کمپوسٹ فار فارمنگ. کمپوسٹ نہیں ہوتی یہ جو کھاد، یہ ڈیکمپوزیشن سے وہ بنتی ہے نا. یہ جو گوبر ہوتا ہے جانوروں کا، اس کو یہ ڈیکمپوز کرتے ہیں نا، تو اس کی پھر مینیور بنتی ہے، جس کو کمپوسٹ بھی مینیور کی ہی ایک قسم ہے. مینیور جو گوبر کی کھاد ہوتی ہے اس میں اس کو بھی یہ ایکچوئل بریک ڈاؤن کر کے مینیور بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر دے آر یوز، یعنی یہ ڈیکمپوزیشن جو ہے از یوزڈ ان میکنگ مینیور اینڈ آرگینک فرٹیلائزرز. آرگینک فرٹیلائزر یعنی ایک تو فرٹیلائزر کھاد یہ نا جو بازار سے ملتی ہے، یہ آرگینک فرٹیلائزر جو آپ خود بناتے ہیں، پتوں کی کھاد آپ بناتے ہیں. آپ ایسے کرتے ہیں کہ پتے بہت سارے اکٹھے کر کے گڑھا ایک کھود کے اس میں ڈال دیتے ہیں، اس میں کچھ پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو پریس کرتے ہیں، مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں. اب اندر بہت ٹمپریچر ہو جاتا ہے، ہیومیڈیٹی ہو جاتی ہے، اور ایئر سے وہ پھر وہ آپ کی کمپوسٹ بن جاتی ہے. اور مینیور یہ بن جاتی ہے جو آپ کی فارم یارڈ مینیور اس کو کہتے ہیں، گوبر کی کھاد وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ نمبر 6 یا 7 ہے، دی ریلیز کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ نائٹروجن گیسز بیک ٹو دی انوائرمنٹ. یہ 6-7 فائدے ہیں ڈیکمپوزیشن کے. اچھا، اس کے نقصان بھی ہیں. واٹ آر دی ہارمفل افیکٹس آف ڈیکمپوزیشن؟ ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہے بیڈ اسمیل فرام راٹنگ فوڈ اینڈ اینیملس. جب یہ ڈیکمپوز کرتے ہیں یہ فوڈ کو اور اینیملس کو جو مر جاتے ہیں، اس کو جب یہ ڈیکمپوز کرتے ہیں تو بڑی آپ کو اسمیل آتی ہے، راٹنگ اسمیل، جو گندی اسمیل ہوتی ہے، انوائرمنٹ کو خراب کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ they can spread germs and diseases if waste is not handled properly. وہ جو ویسٹ جس کو یہ ڈیکمپوز کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو پراپرلی ہینڈل نہ کیا تو پھر ڈیزیزز پیدا ہوں گی. یہ جس طرح لاہور کا اتنا ویسٹ ہے، یا بڑے شہروں کا بہت بڑا ویسٹ مٹیریل جو ٹرک اکٹھا کر کے پھینک کے آتے ہیں، اگر اس کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کریں گے، اس طرح سپریڈ کر دیں گے تو پھر تو بیماریاں پھیلیں گی. وہاں سے جرمز جو ہیں، جو پیتھوجنز ہیں، وہ نکلیں گے اور بیماریاں پھیلائیں گے.
یہ بھی اس کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. پھر یہ ڈیکمپوزیشن جو ہے اٹ اٹریکٹس فلائز مکھیاں, انسیکٹس کیڑے اینڈ ریٹس چوہے وغیرہ وہاں پہ پلتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. اور ڈیکمپوزیشن کین کاز اسپوائلیج آف فوڈ اینڈ ووڈ. دیکھیں یہ جو ڈیکمپوزیشن ہے, دودھ آپ کا خراب ہوتا ہے نا, یہ ڈیکمپوزیشن سے ہی ہوتا ہے. یہ بیکٹیریا اور فنجائی جو ہیں یہ ڈیکمپوز کرتے ہیں, دودھ خراب ہو جاتا ہے. بریڈ, یہ آپ نے ابھی پڑھا پچھلے لیکچر میں, بریڈ مولڈ جو ہوتا ہے, رائزوپس یہ جو فنگس ہے اس سے یہ باسی ہو جاتی ہے آپ کی بریڈ. فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز گل سڑ جاتے ہیں, پھل اور سبزیاں, ٹھیک ہے, وہ اسپائل ہو جاتے ہیں, یہ بھی نقصان ہے. تو یہ ہارمفل افیکٹس تھے. آپ نے دیکھا کہ ڈیکمپوزیشن کیا ہوتی ہے, ڈیکمپوزرز کون ہیں, ڈیکمپوزیشن کے یوزفل ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کے ہارمفل ایفیکٹس کیا ہیں. تو یہ ڈیکمپوزیشن والا جو ٹاپک تھا ہمارا یہ تو مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا ٹاپک جو آپ کی بک میں ہے وہ ہے ڈیزیزز کے اوپر, کہ ڈیزیزز کیسے ٹرانسمٹ ہوتی ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں, ایک بندے سے دوسرے بندے میں, فرام ون پرسن ٹو ادر پرسن. یہ کیسے کمیونیکیٹ ہوتی ہیں ڈیزیزز جو ہیں, کس طرح ٹرانسفر ہوتی ہیں, کس طرح ٹرانسمٹ ہوتی ہیں, کس طرح سپریڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ کمیونیکیبل ڈیزیزز یا انفیکشس ڈیزیزز کہتے ہیں. انفیکشس ڈیزیزز میں آپ کو پہلے لیکچر میں سمجھا چکا ہوں ڈیفینیشنز میں. ٹھیک ہے. وہ ڈیزیزز جو پیتھوجنز, جرمز کاز کرتے ہیں اور فرام ون پرسن ٹو ادر پرسن ٹرانسمٹ ہوتی ہیں, ان کو انفیکشس ڈیزیزز کہتے ہیں. اب وہ آپ کی بک میں بتاتا ہے کہ یہ دیر آر 5 ڈفرنٹ موڈز آف ٹرانسمیشن آف دیز ڈیزیزز. ان ڈیزیزز کی ٹرانسمیشن کے 5 طریقے ہیں, 5 موڈز ہیں. سب سے پہلے وہ کہتا ہے ایئر بورن ڈیزیزز. ایئر بورن, BORNE, بورن, ہوا کے اندر جب جرمز جائیں گے اور دوسرے بندے تک پہنچیں گے تو وہ ایئر بورن ڈیزیزز ان سے لگیں گی لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو یعنی ایئر بورن ڈیزیزز وہ ہوتی ہیں کہ ہوا کے اندر, اب ایک بندے نے چھینک ماری, وہ ایک جگہ پہ بیٹھا تھا, وہاں اور لوگ بھی بیٹھے تھے, وہ ہوا میں اس کے جرمز اس کی سنیزنگ سے, یا اس نے کف کیا, کھانسی کی, کفنگ یا سنیزنگ سے اس کے جرمز جو تھے وہ نکلے, اور وہ بڑی سپیڈ سے نکلتے ہیں, بہت دور تک جاتے ہیں, پھر ہوا میں آگے چلے گئے, اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے انہیل کر لیے, یا منہ کے رستے یا ناک کے رستے, نوز یا ماؤتھ کے رستے سے یہ چلے جاتے ہیں اندر. تو یہ ایئر بورن ڈیزیز وہ ہوتی ہیں. اچھا, ہاؤ دے اسپریڈ تھرو دا ایئر وین این انفیکٹڈ پرسن کفس, سنیزز اور ٹاکس. جب انفیکٹڈ پرسن, جو بیمار آدمی ہے, جب وہ کف کرتا ہے, کھانسی کرتا ہے, سنیزز چھینک مارتا ہے, اور ٹاکس یا بولتا ہے, اس وقت بھی جرمز نکلتے ہیں. تو اس طرح یہ پھیلتی ہیں. اچھا, ان کے فیچرز کیا ہیں؟ یہ جو ایئر بورن ڈیزیز ہیں, جرمز فلوٹ ان دا ایئر. یہ جرمز جو ہیں, جو پیتھوجنز ہیں, وہ ایئر میں فلوٹ کرتے ہیں. کین اسپریڈ کوئکلی ان کراؤڈڈ پلیسز. اگر کراؤڈڈ پلیسز ہیں جہاں رش زیادہ ہے لوگوں کا, کراؤڈڈ پلیسز کون سی ہوتی ہیں؟ جہاں لوگوں کا رش زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ بیماریاں پھیلتی ہیں, کیونکہ بہت سارے جرمز وہاں پہ اسپریڈ کر جاتے ہیں اور کوئکلی لوگ ان کو کیچ کر لیتے ہیں. ان کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ کون کون سی ڈیزیز ہیں؟ فلو, انفلوئنزا جس کو کہتے ہیں, یہ جو نزلہ آپ کو ہوتا ہے, ٹیوبرکلوسس, TB, کووڈ-19 یہ جو پیچھے پوری دنیا میں تھا, میزلز, خسرہ, اس طرح کی اور بھی کافی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. اگلی ٹائپ وہ بتاتا ہے واٹر بورن ڈیزیزز. واٹر بورن جو پانی کے ذریعے پھیلتی ہیں. اگر آپ نے ایک کنٹامینیٹڈ واٹر, ڈرٹی واٹر استعمال کر لیا, پی لیا, یا اس کو کھانا پکانے میں استعمال کر لیا, تو اس سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے, بائی ڈرنکنگ اور یوزنگ ڈرٹی واٹر. ٹھیک ہے, ان کے فیچرز کیا ہیں؟ کامن ان ایریاز ود پور سینیٹیشن, جہاں پہ صفائی بڑی خراب ہوتی ہے, سینیٹیشن ٹھیک نہیں ہوتی, صفائی کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا, وہاں پہ یہ زیادہ ہوتی ہیں.
spread through contaminated rivers, taps or stored water. جو contaminated آلودہ ریورز دریا ہیں، دریا میں اگر یہ جیسے دریائے راوی میں سارے شہروں کا گندا پانی جو سیویج ہے وہ سارا جا رہا ہے تو وہاں سے یہ پیدا ہوتی ہیں، اور ٹیپس میں یہ ٹوٹیوں کے اندر بھی پانی گندا بعض کا مکس ہو کے آ جاتا ہے، اور سٹورڈ واٹر پانی کو سٹور کیا ہوا ہے تو وہاں بھی یہ جرمز آ جاتے ہیں اس پانی میں بھی. تو کنٹامینیٹڈ واٹر سے یہ ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں، اور ان کی واٹر بورن ڈیزیز جو ہیں ان کی کیا ایگزام کون کون سی ہیں؟ کالرا، ہیزا، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس اے، تو اور بھی بہت ساری ہیں، یہ چند ایک میں نے آپ کو بتا دی ہیں. کالرا ہے، ٹائیفائڈ ہے، ہیپاٹائٹس اے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری قسم ہے فوڈ بورن ڈیزیزز. جی اگر آپ نے کوئی گندی خوراک کھا لی جس کے اوپر جرمز تھے، جس میں پیتھوجن تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ڈیزیز ہو جاتی ہیں. تو کیسے اسپریڈ کرتی ہیں؟ بائی ایٹنگ کنٹامینیٹڈ اور سپوائلڈ فوڈ. یا تو کنٹامینیٹڈ فوڈ یا سپوائلڈ فوڈ کو آپ نے اگر کھا لیا، ٹھیک ہے، تو دے آر کازڈ بائی جرمز ان ان کوکڈ اور ڈرٹی فوڈ. یا تو وہ آپ نے کوک نہیں کی، کچی کھائی ہے، یا اچھی طرح پکی نہیں تھی، یا ڈرٹی فوڈ تھی، اس سے بیماری لگ جائے گی. تو آفن کاز سٹمک پرابلمس. یہ ڈیزیزز جو آفن آپ کو سٹمک کے معدے کے مسائل پیدا کرتی ہیں آپ کے لیے. ان کی کیا اگزامپلز ہیں؟ فوڈ پوائزننگ، کہتے ہیں جی اس کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کوئی باسی روٹی کھا لی ہے، کیا ہوا ہے. ڈائریا، بہت بڑے آپ کو پیچز لگ جاتے ہیں. سیلمونیلا انفیکشن، جیسے یہ ٹائیفائڈ وغیرہ یہ ہوتا ہے، سیلمونیلا ایک بیکٹیریا ہے نا، تو وہ بھی اس میں اپنا آپ کی ڈائٹ میں چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی سٹمک خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے جی اینیمل بورن ڈیزیزز. ان کو زونوٹک ڈیزیزز بھی کہتے ہیں. زونوٹک ڈیزیزز، اینیمل بورن ڈیزیز. اینیمل سے، مچھر نے آپ کو کاٹ لیا، مچھر ایک اینیمل ہے، ٹھیک ہے، کتے نے آپ کو کاٹ لیا، اس سے آپ کو ریبیز. ٹھیک ہے. تو کیسے ہوتی ہیں؟ تھرو بائٹس آر کانٹیکٹ ود انفیکٹڈ اینیملز آر انسیکٹ. اگر آپ نے، جیسے ہم نے پہلے اینتھریکس ایک بیماری پڑھی تھی کہ کاؤز، گوٹس اور شیپ میں وہ ہوتی ہے، بیکٹیریا ہوتا ہے اور وہاں سے لوگوں کو لگ جاتی ہے، تو اس طرح بھی یہ پھیل جاتی ہیں. اور اگر آپ کو کاٹ لیا کسی جانور نے، جیسے ماسکیٹوز یا ڈاگز، تو ماسکیٹوز کاٹیں گے تو آپ کو کیا کیا کئی بیماریاں ہیں. مثلا آپ کو اگر تو اینوفلیز ماسکیٹو نے کاٹا ہے پھر تو ملیریا ہو جائے گا. اگر ایڈیز نے کاٹا ہے تو پھر کئی ساری بیماریاں ہیں. ایک ڈینگی ہے، ایک یلو فیور ہے، اور بلیو نائل فیور ہے. کئی طرح کے فیورز ہیں، وہ ایڈیز مچھر جو ہے اس سے ہوتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. تو جو اگر انفیکٹڈ اینیملز یا انسیکٹس آپ کو کاٹ لیں گے یا ان کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہوگا تو یہ بیماریاں لگ جائیں گی. تو یہ گھر میں جو آپ نے پیٹس، پالتو کتے رکھے ہوتے ہیں، بعض کا پالتو جانور رکھتے ہیں، بلیاں رکھے ہوتی ہیں، اپنے برڈز رکھے ہوتے ہیں، ان سے بھی پھیل جاتی ہیں. وائلڈ اینیملز، جنگلی جانوروں سے بھی پھیلتی ہیں. ماسکیٹوز اور ٹکس، یہ جو آپ کی ٹکس نہیں ہوتی، یہ کچھ جانوروں کے اوپر، جس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، پنجابی میں شاید چچڑ کہتے ہیں، اور ٹکس ہوتی ہیں. ان سے یہ چھوٹی چھوٹی جوئیں ٹائپ وہ بھی ہوتی ہیں، ان سے بھی یہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں. جیسے طاعون کی بیماری نہیں ہے جی، پلیگ جس کو کہتے ہیں، وہ اس سے پھیلتی ہے. تو ایگزامپل اس میں وہی ریبیز ڈاگ بائٹ سے ہوتی ہے، ریبیز. ملیریا ماسکیٹو بائٹ سے ہوتا ہے. ڈینگی بھی ماسکیٹو بائٹ سے ہوتی ہے. پلیگ یہ طاعون کی بیماری، جو ریٹ ہوتا ہے، ریٹ، اس کے اوپر، چوہے کے اوپر ایک فلی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کے اندر ایک مائکرو آرگنزم ہوتا ہے، وہ فلی جو ہے وہ کاٹتی ہے تو پھر آپ کو پلیگ ہوتی ہے. اچھا، پھر پانچویں قسم ہے جی ڈائریکٹ کانٹیکٹ ڈیزیزز. کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے ہوتی ہیں، جس کو کنٹیجیس ڈیزیزز بھی کہتے ہیں. کنٹیجیس ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی انفیکشیس ڈیزیز ہی ہوتی ہیں، مگر وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیسے اسپریڈ ہوتی ہیں؟ بائی ٹچنگ این انفیکٹڈ پرسن. آپ کوئی ایک کسی بندے کو نزلہ ہوا ہے، آپ اس سے گلے مل لیں،
اس نے ہاتھ سے ناک صاف کیا، آپ نے اس کا ہاتھ ملا لیا، ٹھیک ہے. اس کی جو چیزیں تھیں وہ یوز کرتا ہے، تولیہ جو اس نے یوز کیا آپ نے وہی ٹاول آپ نے یوز کر لیا. تو ان کی چیزیں استعمال کرنے سے یا ان کو ٹچ کرنے سے جو لوگ بیمار ہیں تو آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں کانٹیکٹ سے. ان کے ساتھ جب آپ کانٹیکٹ کریں گے تو ان کے کلوتھ استعمال کریں گے، ٹاولز استعمال کریں گے، ان کے برتن استعمال کریں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سکن سے کانٹیکٹ سے بھی اور باڈی فلوئڈ کانٹیکٹ سے بھی، یعنی کہ کسی نے آپ بالکل آپ کے پاس بیٹھا ہے، اس نے چھینکا ہے، اس کی چھینک جو ہے اس کے چھینٹے آپ کے اوپر پڑ گئے ہیں اور آپ نے انہیل کر لیے وہ، تو آپ بھی بیمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کانٹیکٹ ڈیزیزز جو ہیں بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، چونکہ یہ بچے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، ملتے جلتے رہتے ہیں، اس لیے. اب اس میں کون کون سی آپ نے پہلے پڑھی ہے؟ ایک رنگ ورم ہے جو فنگل ڈیزیز ہے، فنگس اس کو کاز کرتا ہے. ایتھلیٹس فٹ، یس یہ بھی کانٹیکٹ سے ہوتی ہے. سکیبیز یہ جو خارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک اور ڈیزیز ہے کنجکٹیوائٹس، یہ پنک آئی، آپ کی آنکھیں پنک ہو جاتی ہیں، کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں. تو یہ ساری وہ ڈیزیزز ہیں جو کانٹیکٹ سے سپریڈ کرتی ہیں. اچھا جی، یہ 5 اس نے موڈز بتائے تھے کہ ان 5 طریقوں سے جو ڈیزیزز ہیں ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو لگ سکتی ہیں، اور میں نے آپ کو وہ 5 کے 5 سمجھا دیے اور ان کا ڈیزیزز بھی بتا دی کہ کون سی ڈیزیزز کس طریقے سے لگتی ہیں، ٹھیک. اب کچھ اس نے آگے کہا ہے کہ پریونشن کیسے کرنی ہے. سٹیپس اس نے کچھ 6-7 لکھے، مگر میں نے زیادہ سٹیپس لکھے کیونکہ آپ کی بک میں لکھا تھا. اس نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ آپ خود بھی سوچیں گے کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں. تو جو سٹیپس میں نے ان کو پریونٹ کرنے سے، ان سے بچنے کے لیے جو میں نے سٹیپس لکھے ہیں وہ یہ ہے. نمبر 1، واش ہینڈز آفن، اکثر ہاتھ دھوئیں. یوز سوپ اینڈ واٹر آفٹر یوزنگ دا ٹوائلٹ، بفور ایٹنگ اینڈ آفٹر پلئنگ. ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد، کھانے سے پہلے اور کھیلنے کے بعد آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں، صابن سے نہائیں. رب ہینڈز فار ایٹ لیسٹ 20 سیکنڈز، کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے صابن لگا کے ہاتھ کو آپ نے ملنا ہے. دوسرا میں نے کہا جی کور یور ماؤتھ وین کفنگ اور سنیزنگ، جب آپ کھانس رہے ہوں اور چھینک رہے ہوں تو اپنا منہ کور کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں تو وہ جو جرمز نکلیں گے وہ دوسروں تک پہنچیں گے. یوز اے ٹیشو آر یور ایلبو ناٹ یور ہینڈس، یاد رکھنا جب آپ نے اپنے منہ کو کور کرنا ہے چھینکتے ہوئے، سنیزنگ کرتے ہوئے اور کفنگ کرتے ہوئے، تو ہاتھ سے نہیں کرنا، وہ تو سارے ہاتھ پہ آ جائیں گے سارے جرمز. آپ نے یا اپنی ایلبو سے کونی سے کرنا ہے یا کوئی ٹیشو پیپر لے لیں اس سے کرنا ہے، کپڑے کا ٹیشو ہو یا کاغذ کا ٹیشو. پھر تھرو دا ٹیشو اوے آفٹر یوز کرنے کے بعد ٹیشو کو تھرو اوے کر دیں، پھینک دیں. تیسرا ہے جی یوز ہینڈ سینیٹائزر. یہ جو سینیٹائزر نہیں ملتے آپ کو جراثیم مارنے والے، ہاتھ آپ ان سے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں ان کو، سینیٹائزرز کو، ان کو یوز کریں. وین سوپ اینڈ واٹر آر ناٹ اویلیبل، پھر ان کو یوز کریں. یوز ون دیٹ ہیز ایٹ لیسٹ 60% الکوہل. ایسے سستے سے ملتے ہیں بازار سے، وہ نہ لینا، جس میں 60% الکوہل ہو وہ لینا، وہ جرمز کو مارتی ہے. نمبر 4 ہے ایٹ کلین ہیلدی فوڈ. آپ نے کلین اور ہیلدی فوڈ کھانی ہے، نہیں تو بیمار ہو جائیں گے. آلویز ایٹ فریش کوکڈ فوڈ. واش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز بفور ایٹنگ. فروٹس اور ویجیٹیبلز کو کھانے سے پہلے دھو لیں اچھے طریقے سے. آگے ہے جی ڈرنک کلین سیف واٹر. 5واں نمبر یہ ہے کہ آپ نے کلین اور سیف واٹر پینا ہے. ڈرنک بوائلڈ اور فلٹرڈ واٹر ٹو اوائڈ واٹر بورن ڈیزیزز، ٹھیک ہے. 6th پوائنٹ ہے کیپ ٹوائلٹس اینڈ باتھ رومز کلین. آپ نے اپنی ٹوائلٹس اور باتھ روم کو بالکل کلین رکھنا ہے، اچھے طریقے سے دھو کے صاف ستھرا رکھنا ہے باتھ رومز کو اور ٹوائلٹس کو. وہاں پہ یہ جرمز بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ صرف کلین ٹوائلٹس اور کو یوز کریں اور ان کو پراپرلی فلش کریں، ٹھیک ہے. یوز کلین ٹوائلٹس اینڈ فلش دیم پراپرلی. واش ہینڈز آفٹر یوزنگ دا ٹوائلٹ. 7 ہے کیپ یور ہوم اینڈ اسکول کلین.
اپنے گھر کو اور اسکول کو کلین رکھیں. ڈو ناٹ لیٹ گاربیج پائل اپ, یہ جو کوڑا کرکٹ ہے اس کے ڈھیر مت لگنے دیں. ڈو ناٹ لیٹ گاربیج پائل اپ. اوکے. اوائڈ ڈرٹی سراؤنڈنگس, آپ کا جو اگر ماحول ارد گرد کا گندا ہے وہاں پہ مت جائیں, اوائڈ کریں اس کو. نمبر 8 ہے اسٹے اوے فرام سک اینیملز, جو بیمار اینیملز ہیں ان سے پرے رہیں. ڈونٹ ٹچ اینیملز دیٹ لک سک آر ان نون, ایسے اینیملز جن کو آپ جانتے نہیں یا جو بیمار ہیں ان کو آپ ٹچ نہ کریں. ٹیل این اڈلٹ اف یو آر بٹن آر اسکریچڈ, اگر آپ کو کاٹ لیا ہے کسی جانور نے یا آپ کو کسی نے وہ اسکریچ کر لیا ہے تو آپ کسی بڑے کو بتائیں تاکہ وہ فوراً آپ کا علاج کروائیں. نمبر 9 یہ ہے اوائڈ ماسکیٹو بائٹس. اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ماسکیٹو سے بچنا ہے, وہ آپ کو کاٹ نہ سکے. آپ نے یہ مچھردانیاں نہیں ہوتی, اس کو ماسکیٹو نیٹس کہتے ہیں, وہ یوز کریں. یوز ماسکیٹو نیٹس. ریپیلنٹس یہ بازار سے ملتے ہیں, آپ ہاتھوں کو اور پاؤں کو لگا لیتے ہیں جس سے مچھر بھاگتا ہے, وہ لڑتا نہیں آپ کو. اینڈ ویئر فل سلیوز, آپ نے آدھے بازو والی قمیض نہیں پہنی, فل بازو والی قمیض پہنی. ریموو اسٹیگننٹ واٹر ٹو اسٹاپ ماسکیٹوز فرام بریڈنگ, اگر کوئی پانی کھڑا ہے کسی جگہ پہ گھر کے نزدیک ادھر ادھر, اس کو ختم کر دیں وہاں سے, نہیں تو وہاں پہ ماسکیٹو بریڈ کریں گے, بچے دیں گے, انڈے دیں گے, ان سے بچے نکلیں گے, زیادہ ماسکیٹو پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. نمبر 10 ہے اسٹے اوے فرام سک پیپل, جو بیمار لوگ ہیں ان کے نزدیک نہ جائیں. ڈونٹ شیئر فوڈ, ٹاولز آر واٹر باٹلس, اپنی پانی کی بوتلیں, اپنے ٹاولز, تولیے اور اپنی خوراک ان کے ساتھ مت شیئر کریں, وہ بیمار ہیں, ان کے جراثیم آپ کی طرف آ جائیں گے. اسٹے ہوم اف یو آر سک ٹو پروٹیکٹ ادرز, اگر آپ خود سک ہیں تو آپ گھر میں رہیں, باہر جائیں گے تو آپ دوسروں کو بیمار کریں گے. ٹو پروٹیکٹ ادرز, دوسروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی آپ کا گھر میں رہنا ضروری ہے. نمبر 11 ہے گیٹ ویکسینیٹڈ, آپ ویکسینیشن کروائیں. ویکسین کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے لیکچر میں. تو ویکسینز آر ہیلپ فل ٹو یور باڈی, ٹھیک ہے, ٹو فائٹ ڈینجرس ڈیزیزز. آپ پولیو کی ویکسین پہلے لے لیتے ہیں, میزلز کی لے لیتے ہیں, تو ویکسین آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے. گیٹ آل ریکمینڈیڈ ویکسینز آن ٹائم. دیکھو ہر شیڈیول بنا ہوا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اتنے ہفتے کے بعد یہ لگنی ہے, اتنے مہینوں کے بعد یہ لگنی ہے, پھر سال کے بعد یہ لگنی ہے, تو وہ شیڈیول کے مطابق آپ نے جتنی بھی ریکمینڈیڈ ویکسینز ہیں وہ لگوانی ہیں. نمبر 12 ہے ڈونٹ شیئر پرسنل آئٹمز, اپنے جو پرسنل آئٹمز آپ کے ذاتی چیزیں ہیں وہ ان کو شیئر نہ کریں. ٹاولز ہیں, کومز, اب کوم جو ہے, کوم آپ نے, کنگھی آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں. ٹوتھ برش نہیں شیئر کرتے. کلوتھز, اپنے کپڑے نہیں شیئر کرنے. کیپ دیم پرسنل, اپنے پاس رکھیں, ان کو لوگوں کو مت دیں استعمال کرنے کے لیے. 13 ہے اوائڈ ٹچنگ یور فیس ٹو آفن, آپ نے اپنی آئیز کو, نوز کو اور ماؤتھ کو ٹچ نہیں کرنا. آپ کے ہاتھوں کے اوپر جرمز ہوتے ہیں, پیتھوجنز ہوتے ہیں, وہ آنکھوں سے, نوز سے, ماؤتھ سے آپ کی باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں. جرمز آن یور ہینڈز کین انٹر تھرو آئیز, نوز اور ماؤتھ, اس لیے آپ نے اوائڈ کرنا ہے اپنے فیس کو بار بار ٹچ کرنے سے. یوز ڈس انفیکٹنٹس, یہ ڈس انفیکٹنٹس ملتے ہیں جو ڈس انفیکشن کرتے ہیں, مارتے ہیں جراثیموں کو, وہ استعمال کریں. سپریز وغیرہ نہیں ملتے وہ. یوز ڈس انفیکٹنٹ سپریز اور وائپس ٹو کلین ڈیسکس, ڈور نابز ایٹسٹرا. آپ نے اپنی دروازہ کی جو جس سے آپ دروازہ کھولتے ہیں, ناب کہتے ہیں اس کو, ان کو بھی آپ وہ جو وائپس ملتے ہیں نا, جو اسپرٹ وغیرہ لگا ہوتا ہے جن کے اوپر, اور ڈس انفیکٹنٹ ملتے ہیں, ان سے صاف کرنا ہے. اپنے ڈیسک جہاں بیٹھنے ان کو صاف کرنا ہے, بیٹھنے والی جگہ ساری کلین کرنی ہے. تو ڈس انفیکٹنٹس جو ہیں ان کو ضرور یوز کریں. یہ آپ کرتے تھے یہ جب بیماری پھیلی تھی کووڈ-19. تو ویئر اے فیس ماسک, یہ جو فیس ماسک, یہ تو ماسک تو اکثر بڑا عام ہو گیا تھا, پہنتے تھے, ٹھیک ہے. ماسک اسٹاپ جرمز فرام اینٹرنگ آر لیونگ یور ماؤتھ اینڈ نوز. ویئر ون اف یو آر سک اور وین مینی پیپل اراؤنڈ یو آر سک. یہ آپ پہنیں اگر خود بیمار ہیں, اور اگر ارد گرد کے لوگ بیمار ہیں پھر بھی پہنیں.
تاکہ ان سے آپ بیمار نہ ہو جائیں، اور اگر آپ بیمار ہیں تو پھر بھی پہنیں تاکہ دوسرے لوگ بیمار نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. آگے ہے جی اوائڈ کراؤڈڈ پلیسز، جہاں پہ زیادہ رش ہو وہاں پہ آپ نے نہیں جانا. بہت زیادہ رش والی جگہ پہ نہیں جانا، آپ نے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ جرمز بہت ہوتے ہیں. یہ دیکھا ہے آپ نے اکثر جو لوگ حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو بیمار ہو کے آتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، بڑا کراؤڈ ہوتا ہے وہاں پہ، تو ہر طرح کے جرمز پیتھوجنز ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. In crowded places, germs can spread quickly from one person to another. Stay home or go to open, airy places during an infection outbreak. جب کوئی انفیکشن کی آؤٹ بریک ہوئی ہے، کوئی ایپیڈیمک آئی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو آپ گھر پہ رہیں، اور اگر باہر جانا ہی ہے تو کسی اوپن جگہ پہ، ایری پلیس پہ جائیں، ہوادار جگہ پہ جائیں، کراؤڈڈ پلیس پہ مت جائیں آپ. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ 17 ہے، اگر آپ کو کوئی زخم ہو جاتا ہے تو ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف اے وونڈ اینڈ پریونٹ انفیکشن. اگر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اپنے آپ کو کیسے پریونٹ کرنا ہے انفیکشن سے. وہ ہے کہ واش یور ہینڈز، پہلے تو اپنے ہینڈز کو واش کریں اگر کوئی زخم ہو گیا فرسٹ. ٹھیک ہے. پہلے اپنے واش یور ہینڈز فرسٹ. کلین دا وونڈ جینٹلی، پھر بڑی نرمی سے اپنے وونڈ کو، زخم کو کلین کریں. یوز این اینٹی سیپٹک لائک ڈیٹول ٹو کل جرمز، ڈیٹول وغیرہ استعمال کریں تاکہ جرمز جو ہیں وہ مر جائیں. پھر ہے کور دا وونڈ ود اے کلین بینڈیج اور پلاسٹر، پھر آپ نے اپنے زخم کو کور کرنا ہے پٹی سے، بینڈیج سے. ٹھیک ہے. پھر چینج دا بینڈیج ڈیلی، آپ نے وہ بینڈیج روزانہ چینج کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر کیپ دا وونڈ کلین اینڈ ڈرائی، آپ نے وونڈ کو کلین اور ڈرائی رکھنا ہے، گیلا نہیں ہونے دینا. ڈو ناٹ اسکریچ اور ٹچ دا وونڈ، آپ نے وونڈ کو سکریچ نہیں کرنا، ٹچ نہیں کرنا. جرمز ہوتے ہیں ہاتھوں پہ، وہ وونڈ پہ چلے جائیں گے. پھر وزٹ اے ڈاکٹر اف نیڈیڈ، اگر ضرورت پڑے تو آپ نے ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہے. تو یہ سارے پریونٹیو سٹیپس تھے جو میں نے بتائے ہیں آپ کو، کوئی 18-19. تو یہ سارے آپ نے پریونشنز کرنی ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے. سمری میں سمپل سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹو اسٹے سیف فرام انفیکشنز آلویز کیا کرنا ہے آپ نے، کیپ یور سیلف کلین. ٹھیک ہے. کیپ یور سیلف کلین کا مطلب ہے کہ کلین یور ہینڈس، ایٹ کلین فوڈ، لیو ان کلین سراؤنڈنگز، ماحول ارد گرد کا کلین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو کیپ یور انوائرمنٹ کلین. اور پھر کیپ یور سیلف کلین کے علاوہ اگلا اسٹیپ کیا ہے، اوائڈ کراؤڈز میں نہیں جانا، آپ نے رش والی جگہ پہ نہیں جانا. یہ میں آپ کو سمری بتا رہا ہوں صرف. پھر ویئر ماسک پہنیں اینڈ ٹیک ویکسینز، اور ویکسینز لگوائیں. تو یہ آپ کا جو چیپٹر تھا یہ ختم ہو گیا. اس کے آگے جو ٹاپکس ہیں آلریڈی میں نے وہ کور کر لیے ہیں، کہ جو مائکرو آرگنزمز ہیں وہ بیماریاں کون سی کاز کرتے ہیں وہ میں پہلے کور کر چکا ہوں. ان کے یوزفل ایفیکٹس کیا ہیں وہ بھی میں پہلے کور کر چکا ہوں. یہ 2 ٹاپکس باقی بچ گئے تھے، وہ میں پہلے لیکچر میں کور کر چکا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ والا چیپٹر ختم ہوتا ہے، مگر اس کی ایکسرسائز بڑی الیبوریٹ ہے میں نے دیکھا ہے، اور اس کے لیے بڑی کریٹیکل تھنکنگ اور انالیٹیکل اپروچ چاہیے اس ایکسرسائز کو سالو کرنے کے لیے. اگر وہ ایکسرسائز اچھے طریقے سے آپ سالو کر لیں تو آپ کے اس چیپٹر کے کانسیپٹس بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائیں گے. لہٰذا وہ ایکسرسائز جو ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ اگلی میری آڈیو اگلے لیکچر میں وہ پوری ایکسرسائز جو ہے آپ کو کلیئر کر دوں بڑے اچھے طریقے سے. تو یہ میرے 3 لیکچرز اور 3 آڈیوز ہو گئی ہیں اس چیپٹر کے اوپر. یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے. ایک آڈیو میں نے بنانی ہے اور جو ایکسرسائز کی ہے، اور اس پہ جو میں نے آپ کا سپورٹنگ میٹیریل، ریٹن میٹیریل بنایا ہے وہ بڑا الیبوریٹ ہے. ہر کانسیپٹ کے اوپر میں نے
ورک شیٹ بنائی ہے ود آنسر کی، کوئز بنائے ہیں ود آنسر کیز، اور پراپر میں نے فل اسیسمنٹ ٹیسٹ بنائے ہیں ود آنسر کیز تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. تو آپ کو اس میں بہت سی ورک شیٹس، بہت سارے کوئزز، بہت سارے اسیسمنٹس آپ کو ملیں گی اس چیپٹر کے اندر. میرے جو ریٹن میٹیریل آپ جب دیکھیں گے تو بہت زیادہ آپ کے لیے وہ ہیلپ فل ہوگا، اس سے آپ کے کانسیپٹس اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائیں گے. تو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور آخری آڈیو انشاءاللہ میں ایکسرسائز کی بنا کے اس چیپٹر کو کنکلوڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.